إن الدين عند الله الإسلام. الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 22، 23 اور 24 میں نے تلاوت کی ہے۔ ان تین آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کو خطاب فرمایا ہے، اور ان ازواج مطہرات امہات المؤمنین کے واسطہ سے اللہ کریم نے قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں کہیں صرف مردوں کو خطاب فرماتے ہیں اور کہیں صرف خواتین کو خطاب فرماتے ہیں، کہیں مردوں اور خواتین دونوں کو اللہ خطاب فرما کے احکام دیتے ہیں۔ ان آیات کریمہ میں ان احکامات کا تذکرہ ہے کہ جن کا خالصتاً خواتین اور عورتوں کے ساتھ تعلق ہے۔ نمبر 1 حکم یہ ارشاد فرمایا، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اے میرے پیغمبر کی عورتوں تم عام خواتین کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو، یقیناً پیغمبر کی بیویاں اللہ رب العزت کی ذات سے تو ڈرتی ہیں۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ جیسے باپ اپنی بیٹی کو ایک بات کہتا ہے کہ دیکھو اگر تم میری بیٹی ہو تو پھر میں تمہیں یہ بات کہتا ہوں، خامند اپنی بیوی کو کہتا ہے اگر تم میری بیوی ہو تو پھر میری بات مانو، حالانکہ وہ بیٹی اپنے باپ کی ہے اور یہ بیوی اپنے خامند کی ہے، لیکن محض حجت پوری کرنے کے لیے اور بات سمجھانے کے لیے ان الفاظ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی ازواج مطہرات کو فرمایا اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو، ڈرتی تو یقیناً ہے، مطلب یہ اگر تم تقوی کے دعوے میں سچی ہو، فَلْتَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ ازواج مطہرات امہات المومنین ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو بعض مسائل میں اور بعض ضرورتوں کے لیے ازواج مطہرات کے پاس جانا پڑتا، دروازے پہ دستک دیتے اور ان سے کوئی بات پوچھ لیتے۔ اس سے اندازہ فرمائے کہ ہمیں کس قدر احتیاط کرنی چاہیے۔ ازواج مطہرات حکم دیا گیا کہ جب کوئی پیغمبر کا صحابی دروازے پر دستک دے اور تم سے کوئی چیز مانگے یا مسئلہ پوچھے، اس بات کا خیال کرو اس طرح لچکدار آواز کے ساتھ گفتگو نہ کرنا کہ اگر آنے والا دل کے اندر کوئی مرض رکھتا ہو، طمع رکھتا ہو تو اس کے مرض میں اضافہ ہو جائے، یہ طرز اختیار نہ کرنا۔ آگے فرمایا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بلکہ تم دستور کے مطابق اس سے بات کرنا۔ دستور کے مطابق بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت کی بات کریں اور بلا ضرورت دستک دینے والے سے گفتگو نہ کریں۔ اس دور میں دروازے پر دستک تھی اور آج کے دور میں ٹیلی فون اور موبائل پر ہونے والی گفتگو ہے۔ اگر کوئی آدمی دروازے پر دستک دے اور باہر سے آنے والا بندہ آپ کے بیٹے کے بارے میں، بھائی کے بارے میں، خامد کے بارے میں، باپ کے بارے میں کوئی معلومات دینا چاہے تو اس انداز میں لچکدار آواز پیدا کر کے گفتگو نہ کریں کہ اس کے دل میں اس عورت کے بارے میں غلط خیالات یا طمع پیدا ہو، بلکہ صاف صاف دستور کی بات کریں کہ اس کو دوبارہ بلا وجہ بات کہنے کی ہمت اور جرأت نہ ہو۔ اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ یوں کرخت اور چڑیل کی طرح بات کریں کہ اس کو نفرت ہو، مطلب یہ ہے کہ بات اس انداز میں کریں کہ وہ یہ بھی نہ محسوس کرے کہ میری طرف یہ خاتون مائل ہے، اور یہ بھی وہ محسوس کرے کہ یہ طلب رکھتی ہے کہ دوبارہ ہمارے دروازے پر آئے، بلکہ اس کو آرام سے کہہ دیں گھر پہ نہیں ہے اور جب آئیں تو بعد میں آپ آ جانا۔ اس انداز میں بات کریں کہ اس کے دل میں کوئی طمع اور خواہش پیدا نہ ہو۔ ہمارے آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ
ٹیلی فون موبائل کا ہے۔ ٹیلی فون اور موبائل پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بلا ضرورت خاتون کو کسی سے بات کرنی نہیں چاہیے۔ بات کرنے کے لیے اپنے محرم سے بات کریں، اپنے خامن سے بات کریں، یا خامن سے گفتگو یا محرم سے۔ محرم سے مراد ایسا وہ آدمی ہے کہ جس کے ساتھ کبھی بھی عورت کا نکاح نہ ہو سکتا ہو، جیسے باپ ہے، بیٹا ہے، سسر ہے، داماد ہے۔ یہ رشتے وہ ہیں کہ جن کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، تو بھائی ہے، ان کے ساتھ گفتگو کرنے میں حرج نہیں ہے۔ لیکن جو محرم نہ ہو ان کے ساتھ گفتگو کرنے میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لینی چاہیے اور بلا وجہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ اگر گھر میں کسی کا فون آئے تو اس میں خواتین کو چاہیے کہ بلا وجہ فون نہ اٹھائیں، مرد فون اٹھائیں، اپنی بات کریں، اور اگر کوئی ضرورت ہو تو فقہا تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ اگر نامحرم ہو تو سلام کی حاجت بھی نہیں ہے، بس زیادہ ذرا فون کریں تو پوچھیں آپ کون، کیا کام ہے، کس سے بات کرنی ہے، فلاں صاحب سے کچھ گھر پہ نہیں ہے، جب آئیں گے تو ان کو پیغام مل جائے گا، بس اتنی سی بات کریں، یہ کافی ہے۔ بلا ضرورت بات نہ کریں، اور ضرورت کے مطابق بھی اتنی کریں کہ جس سے اس آدمی کے دل میں الیاذ باللہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، طمع اور لالچ پیدا نہ ہو۔ میں گزارش کر رہا تھا، اس دور میں دروازے پر دستک کا مسئلہ تھا، آج کے دور میں دروازے پر دستک کا بھی ہے، ٹیلی فون PTCL کا بھی ہے اور موبائل کا بھی ہے، یہ ساری باتیں اس میں شامل ہے۔ دوسرا حکم فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ دوسرا حکم یہ دیا ازواج مطہرات کو کہ تم اپنے گھر میں رہا کرو، اپنے گھر میں ٹھہرا کرو، بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلا کرو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جیسے جاہل لوگ، ان پڑھ عورتیں جس طرح وہ فیشن کر کے اور بن سور کے باہر نکلتی ہیں، ایسے پردہ دار خاتون کو باہر نکلنا جائز نہیں اور بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اچھا، اس پہ غور فرمائے کہ قرآن کریم نے کرنا فرمایا، یہ نہیں فرمایا اسکننا۔ ایک ہوتا ہے سکونت، گھر میں رہنا، ایک ہوتا ہے قرار۔ قرار اور سکونت میں بڑا فرق ہے۔ محض رہنے کو سکونت کہتے ہیں اور جم جانے کو قرار کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں عورت کو اگر کوئی شدید ضرورت نہ ہو تو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اور یہ حکم کن کو ہے؟ ازواج مطہرات کو، میرے پیغمبر کی بیویوں کو۔ وہ اگر باہر جائیں بھی تو انہیں کہاں جانا تھا؟ باہر کا ماحول مدینہ منورہ کا پاکیزہ ماحول ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ماحول ہے، اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ بلا ضرورت عورت گھر سے باہر نہ نکلے، اور باہر جانا بھی پڑے تو پردہ کر کے جائیں، اور پردہ بھی اس قسم کا کریں کہ جسے شریعت پردہ کہتی ہے۔ ہمارے یہاں بس اوقات پردہ کرنے کے لیے ایسے برقعے کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ جس برقعے پہ کڑھائی، جس برقعے پہ پھول، اور اس برقعے میں فیشن اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اگر برقعہ نہ ہوتا تو شاید لوگ اتنے متوجہ نہ ہوتے جتنا اس برقعے نے متوجہ کر دیا ہے۔ اس لیے برقعہ بھی سادہ لیں، اور ایسا برقعہ کبھی نہ پہنیں کہ جس سے بڑی عمر کی عورت بھی چھوٹی لگے، بس ایسا برقعہ پہنے کہ جس میں چھوٹی عمر کی عورت بھی بڑی عمر والی محسوس ہو، تاکہ عام آدمی کو ہمت اور جرأت ہی نہ ہو بات کرنے کی۔ تو دو باتیں فرمائیں، نمبر 1 گھر میں ٹھہرو اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو، اور نمبر 2 جب ضرورت پڑے گھر سے نکلنا بھی ہو تو پھر بھی پردے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان کی نگاہیں اس پہ پڑتی ہیں اور ہر وقت وہ چگنے کی فکر میں رہتا ہے۔ اسی طرح جب عورت کو گھر سے نکلنا پڑے، زیب و زینت کا اہتمام نہ کرے اور فیشنیبل برقعے کا اہتمام نہ کرے، اور نمبر 3 خوشبو کا اہتمام نہ کرے۔ بس اوقات خواتین گھر سے بازار جاتے وقت خوشبو کا استعمال کرتی ہیں جو عورت کے لیے حرام اور ناجائز ہے۔ اپنے خامن کے لیے خوشبو کا استعمال کرنا باعث اجر و ثواب ہے اور اس کو خوشبو استعمال کرنی چاہیے، لیکن اگر خامن نہ ہو، گھر میں محرم ہوں، تو پھر بھی خوشبو استعمال کرنا مستحب تو نہیں ہے، نہ البتہ اس کو جائز اور مباح کہہ سکتے ہیں، گنجائش ہے۔ لیکن جب محرم بھی نہ ہو اور خامن بھی نہ ہو اور پھر باہر نکلنا پڑے تو عورت کے لیے خوشبو کا استعمال کرنا یہ قطعاً ناجائز اور حرام، اس سے بچنا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں ایک عجیب المیہ اور عذاب ہے، ہم یعنی مسائل ہیں اس لیے سمجھانا بہت ضروری ہے۔ ہمارے المیہ یہ ہے کہ جب خامد گھر آتا ہے اس وقت عورت اپنے اہتمام نہیں کرتی کپڑوں اور چہرے کا، لیکن جب خامد نہ ہو بلکہ کسی تقریب میں جانا ہو تو پھر بہت زیادہ اہتمام کرتی ہے۔ حالانکہ خامد کے لیے اہتمام کرنا باعث اجر و ثواب ہے اور تقریبات میں اہتمام کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو بلا ضرورت ان چیزوں کا استعمال کرنا اسراف کے اندر بھی ہے اور بس اوقات گناہ کا ذریعہ بنتا ہے کہ اللہ ہم سب کی اس کے اندر حفاظت فرمائے۔ تو 2 حکم یہ دیے کہ نمبر 1 پردے کا اہتمام، گھر میں رہیں، بلا ضرورت باہر نہ نکلیں، نمبر 2 پردے کا اہتمام کریں۔ آپ اس سے زیادہ میں کیا عرض کروں گا کہ گھر میں رہنا کتنا ضروری ہے اور باہر نہ نکلنا کتنا ضروری ہے۔
اگر کوئی عورت عمرت کے لیے مکہ مکرمہ جائے اور وہاں سے پھر مدینہ منورہ جائے، وہاں بھی فقہا نے لکھا ہے عورت کا اپنے ہوٹل اور کمرے میں نماز پڑھنا بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے زیادہ اجر اور ثواب رکھتا ہے۔ مسجد نبی میں جائے تو پھر بھی اس عورت کا اپنے گھر میں رہنا جہاں اس کو رہائش ہے، مسجد نبی میں نماز پڑھنے سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، چونکہ دور کا سفر کیا ہوتا ہے، حضور کی مسجد سے عقیدت ہوتی ہے، نبی کے روزے سے تعلق ہوتا ہے، تو جانے میں حرج بھی نہیں ہے، لیکن اس قدر جائیں کسی ایک نماز میں شرکت کر لی، اور جب وہ عورتوں کے لیے پردے کا اہتمام روزے کا کر دیا جائے، وہاں قریب جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ والسلام پیش کر لیں، لیکن ہر نماز میں اور اس طرح اہتمام کرنا، وہاں بھی اس کی فقہا نے ممانعت فرمائی ہے کہ کوشش کرے کہ عورتیں اپنے گھر کا اہتمام کریں۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ حضرت ام حمید ساعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے پیچھے آپ کے ساتھ مسجد نبی میں نماز پڑھوں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ بالکل، میں اچھی طرح مجھے یقین ہے تمہاری بات پہ، قد علمت انک تحبین الصلاۃ معی، کہ تم دل سے چاہتی ہو کہ میرے پیچھے نماز پڑھو، لیکن ایک بات تم اچھی طرح سنو، اگر تم گھر کے کمرے میں نماز پڑھو تو یہ برآمدے میں نماز پڑھنے سے زیادہ اجر والی ہے، اور اگر تم گھر کے برآمدے میں نماز پڑھو تو صحن میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا، اور اگر صحن میں نماز پڑھو تو پھر مسجد جو تمہارے محلے کی ہے اس میں جا کر نماز پڑھنے سے زیادہ اجر ملتا ہے، اور اگر محلے کی مسجد میں نماز پڑھو تو مسجد نبی میں نماز پڑھنے سے زیادہ اجر ملتا ہے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کی بات۔ اس وقت حضور نے فرمایا عورت کا بند کمرے میں گھر میں نماز پڑھنا یہ مسجد نبی میں نماز پڑھنے سے زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ گنجائش تھی، ابتدائی اسلام میں نماز کے لیے مساجد میں خواتین چلی جاتی ہیں، دین بھی سیکھنا ہوتا، مسائل ہوتے تھے، فرماتے اگر آج کے دور میں، امی عائشہ اپنے دور میں فرماتی ہے، اگر آج کے دور حضور اس دنیا میں زندہ ہوتے تو فرمایا کہ منع کر دیا جاتا، ان حالات کو دیکھ لے تو منع کیا جاتا مساجد میں نہ جائیں۔ اس حد تک پابندی ہے تو بلا وجہ تقریبات میں شرکت کرنا، ہوٹلوں اور شادیوں کے ولیموں میں شرکت کرنا، مخلوط اجتماعات میں جانا اور وہاں ویڈیو کا اہتمام جہاں پہ ایسی جگہوں پہ جانا، اس سے بہت زیادہ بچنا ضروری ہے۔ دنیا بڑی عارضی ہے، فنا ہونے والی زندگی ہے، چند دن کی زندگی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ آدمی اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اللہ جنت میں ساری خوشیاں عطا فرما دے۔ آگے حکم دیا، چوتھا حکم، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز کی پابندی کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کیا کرو، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور صرف نماز اور زکوٰۃ اور پردہ ہی کیا ہے، تمام احکامات میں اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی بات مانا کرو۔ اب یہ تین احکام عورت فرما دیے، نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ نماز کی پابندی کرنا ہر حال میں خواتین کے ذمہ ضروری ہے، اور ایسی باتوں سے بچنا ضروری ہے کہ جن کی وجہ سے نماز کا اہتمام نہ کیا جا سکے۔ آج ہمارے ہاں بہت بڑا ایک ظلم یہ ہوتا ہے، خصوصاً شادی کے موقع پہ اور رخصتی کے دنوں میں ہم دلہن کا میک اپ اس طرح کرتے ہیں، اگر اس کو وضو کی حاجت بھی ہو وضو نہیں کرتے، نماز چھوڑ دیں گے تاکہ اس کا میک اپ خراب نہ ہو۔ اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ بتاؤ، جس اللہ نے خوشیاں عطا فرمائی ہیں، اس خوشی کے موقع پہ اللہ کو ناراض کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اس لیے یا تو اہتمام ایسا کریں کہ وہ وضو کا اہتمام کریں اور درمیان میں ایسی ضرورت ہی پیش نہ آئے، اور اگر ایسی چیز ممکن نہ ہو، سفر دور کا ہو، نمازیں زیادہ ہو یا کوئی عذر ہو، تو پھر اس کا اہتمام کریں۔ چلو جی، مغرب کے بعد دلہن کو تیار کریں، عشاء کی نماز پڑھے اور درمیان اس کی نمازوں کا مسئلہ نہ بنے۔ میں وہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ جن مقامات پہ ہم نمازوں سے معمولی عذر کی وجہ سے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے ہر حال میں نماز کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے۔ کبھی بازار کسی کام کے لیے چلی گئی تو نماز رہ گئی، اگر کسی تقریب میں چلے گئی تو نماز رہ گئی، اگر ہلکی سی تھکاوٹ ہو گئی تو نماز رہ گئی۔ معمولی بات پہ نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دور ہے، حضور اتنے شدید بیمار ہیں کہ دو صحابہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اپنے پاؤں کو زمین پہ گھسیٹتے ہوئے مسجد نبی میں تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں سب سے آخر میں جملے یہی موجود تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، فرمایا میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، نماز کا اہتمام کرنا اور اپنے ماتحتوں اور نوکروں کا خیال کرنا۔ اس دور میں غلام تھے، آج کے دور میں نوکر اور گھر میں کام کرنے والی نوکرانیاں ہیں، فرمایا ان کا خیال کرنا۔ ان کے خیال کرنے کا مطلب یہ ہے جو خود کھاؤ ان کو وہی کھلاؤ، جو خود پہنو کوشش کرو کہ وہی ان کو پہناؤ،
اگر یہ نہ ہو تو کم از کم اس انداز میں ان کا خیال کرو کہ ان کو کسی چیز کی کمی کا احساس نہ ہو۔ ایک بچی ہے، لڑکی ہے، عورت ہے، گھر میں آپ کے کام کرتی ہے، اللہ نے آپ کو مال میں وسعت عطا فرمائی ہے، اس کی اتنی ضرورتیں پوری کرو کہ خوشی اور غمی میں اس کو کسی اور کی طرف منہ نہ اٹھانا پڑے، یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، جو ان کے دین اور ان کے ایمان کی فکر بھی کرو۔ ہم بسا اوقات خود تو نماز پڑھ لیتے ہیں، اپنے گھر میں عورتیں نماز پڑھ لیتی ہیں، روزہ رکھ لیتی ہیں، لیکن گھر میں کام کرنے والی بچیوں اور عورتوں کو نماز سے ان کو نماز کی ترغیب نہیں دیتی۔ اور اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، میں نے تو پاکستان سے باہر بعض مقامات پہ اس بات کا مشاہدہ کیا کہ گھر میں کام کرنے والے عیسائی، ان کو مسلمان کلمے کی دعوت نہیں دیتے، کہتے اگر کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے تو پھر یہ ہمارے گھر کا کام نہیں کریں گے، اس لیے ہم کلمے کی دعوت نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت حفاظت فرمائے، بتاؤ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور بعض اس کا اہتمام بھی کر لیتی ہیں، اگر اس نے اچھے کپڑے پہن لیے تو ہمارے برابر آ جائے گی۔ بھئی انسان تو بحیثیت انسان تو سارے آپس میں برابر ہیں۔ اللہ پاک نے کسی کو 2 پیسے کم دے دیے، کسی کو زیادہ عطا فرما دیے، اللہ کی عطا اللہ کا احسان ہے۔ خیر فرمایا کہ نماز کی پابندی کرو، وآتین الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ زکوٰۃ کے معاملے میں ہمارے بہت زیادہ کوتاہی ہوتی ہے، مرد بھی کوتاہی کرتے ہیں، اپنے پیسے بینکوں میں رکھ لیں گے، حرام اور سود کھاتے رہیں گے اور زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اور خواتین میں بہت کم عورتیں ایسی ہیں جو اپنے زیور میں زکوٰۃ دیتی ہیں، ورنہ عموماً اپنے زیور کے اندر زکوٰۃ نہیں دیتی۔ دیکھو اگر اس زیور میں زکوٰۃ نہ دی، یہ جہنم کا ایندھن بنے گا، پگھلا کے انسان کے جسم پہ چمٹا دیا جائے گا، اس زیور پہ لعنت بھیجو جس زیور کے اندر بندہ زکوٰۃ ادا نہ کر سکے۔ زیور رکھیں، شریعت نے اجازت دی ہے، اور خصوصاً اپنے خامد کے لیے استعمال کرنا باعث اجر و ثواب ہے، لیکن زیور بھی پہننا دکھاوے کے نیت سے گناہ اور حرام ہے۔ زیور اس لیے پہننا کہ فلاں تقریب میں جاؤں گی اور میرا زیور زیادہ ہوگا، فلاں سے اچھا ہوگا، اور لوگ میرے زیور کو دیکھیں، یہ بالکل جائز نہیں۔ زیور کی ضرورت موجود ہے، لیکن وہاں پہ جہاں بناؤ سنگار کی اجازت ہو، جہاں اس کی اجازت نہیں ہے وہاں زیور کے استعمال کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس لیے بلا وجہ ہر جگہ پہ زیور کا استعمال کرنا یہ دنیا داری کا سبب بنتا ہے اور آدمی کے اندر دنیا کی محبت کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال زیور کا استعمال کرنا جائز ہے اور خامد کے لیے استعمال کرنا مستحب بھی ہے، لیکن اتنا جس کی جیب اجازت دیتی ہو۔ اگر خامد کی جیب اجازت نہیں دیتی تو اس کو پابند نہ کرو، خواہ قرض لو لیکن میرے لیے زیور لے کر آؤ۔ شادی کے موقع پہ اللہ حفاظت فرمائے لاکھوں روپیہ سود پہ قرض اٹھا کے بچیوں کا زیور بنایا جاتا ہے۔ اگر بچیاں خود بھی زین بنائیں اور مائیں بھی زین بنائیں، ضرورت ہوگی تو زیور دیں گے، اور اگر گنجائش نہیں ہوگی تو نہیں دیں گے۔ اس لیے بلا وجہ اور بلا ضرورت اور بغیر گنجائش کے نہ زیور کا تقاضا کرنا چاہیے، نہ اپنے والدین سے زیور کو مانگ کے مجبور کرنا چاہیے۔ اللہ وسعت عطا فرمائے، اپنی اولاد کو دینے میں حرج بھی نہیں ہے، لیکن وسعت نہ ہو تو قرض سود پہ لے کے زیور دینے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ میں گزارش ہی کر رہا تھا، بوقت ضرورت زیور کو استعمال کر سکتی ہیں، لیکن زکوٰۃ کا اہتمام ضرور کریں، اور زکوٰۃ جو ادا کرنی ہے وہ انگریزی مہینوں کے حساب سے نہیں، عربی مہینوں کے حساب سے، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، رمضان، محرم، یہ جو مہینے ہیں نا، اس مہینوں کے حساب سے ادا کریں۔ جس مہینے میں آپ کے پاس زیور آیا ہے آئندہ اسی مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ ہمارے کبھی ایسے ہوتا ہے کہ شادی ہو گئی ہے مثلا ربیع الاول میں، ربیع الثانی میں، تو زیور اب ملا ہے اور زکوٰۃ کب دیں، کہتے ہیں رمضان کے اندر۔ جس مہینے آدمی مال کا مالک ہو اسی مہینے آئندہ سال زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اس لیے شریعت نے حکم دیا وآتین الزکاۃ، اور زکوٰۃ کی پابندی کریں۔ فرمایا چاند ایک احکام تو اللہ نے بیان فرما دیے، پردے کا اہتمام کریں، اپنی آواز کو اونچا نہ کیا کریں، اور بلا وجہ گھر سے نہ نکلیں، نماز کی پابندی کریں، زکوٰۃ کی پابندی کریں۔ خلاصہ فرما دیا واتین اللہ و رسولہ، تمام معاملات میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانیں، اپنے معاشرے کی پرواہ نہ کریں، اپنے خاندان کی پرواہ نہ کریں، اپنے قبیلے کی پرواہ نہ کریں، اور اپنے رواج کی پرواہ نہ کریں، صرف اللہ کی بات مانیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں، اس لیے کہ موت کے بعد اللہ کا پیغمبر ہی کام آئے گا، اس خاندان اور برادری نے کام نہیں آنا۔ قیامت کے دن اللہ کا پیغمبر ہی کام آئے گا اور کسی خاندان اور برادری نے کام نہیں آنا۔ تو جس خاندان اور برادری نے مرتے ہی ہمارا ساتھ چھوڑ دینا ہے، ان کے لیے گناہ کرنا، ان کے لیے رسمیں کرنا اور ان کی خاطر اللہ کو ناراض کرنا، یہ بہت بڑی حماقت، نادانی اور بیوقوفی ہے۔ اس لیے بالکل یہ فیصلہ کر کے اٹھیں اور یہ طے کر کے اٹھیں، ہم نے ہر حال میں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم کسی حال میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی۔ جن سے پردے کا حکم شریعت نے دیا ہے ہم نے ان سے پردہ ضرور کرنا ہے، خاندان خوش ہو تب بھی کرنا ہے، خاندان ناراض ہو تب بھی کرنا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، درمیان میں ایک جملہ ازواج مطہرات امہات المومنین کے لیے اللہ نے اعزاز کا جملہ فرمایا،
فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، میرے پیغمبر کی بیویوں جو تم اہل بیت ہو، اللہ تم سے گندگی کو دور بھی رکھیں گے، اللہ تمہیں پاک اور صاف بھی رکھیں گے۔ یہاں دو باتیں فرمائی، نمبر ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا اہل بیت فرمایا گیا۔ عموماً ہمارے معاشرے میں یہ رواج ہے کہ جب بھی کہا جائے نا اہل بیت تو لوگ سمجھتے ہیں اہل بیت سے مراد کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اہل بیت صرف یہ نہیں ہے، اصل اہل بیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اور پیغمبر کی بیویوں کے بعد پیغمبر کی اولاد اور پیغمبر کے داماد اہل بیت بنتے ہیں۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے لیے بندے کو بہت زیادہ دلائل کی ضرورت پیش آئے۔ آپ خود اندازہ فرمائیں، اگر کوئی بندہ کسی دعوت میں جائے اور یہ کہا جائے بھی اگلے دفعہ جب آؤ تو گھر والوں کو ساتھ لانا، اور وہ ساتھ اپنی بچی کو لے جائے، اپنے داماد کو لے جائے، اپنے بیٹوں کو لے جائے، تو لوگ فوراً پوچھتے ہیں گھر والے ساتھ نہیں آئے؟ وہ کہتے ہیں گھر والے تو آئے ہیں۔ ہم نے پوچھا بھی کون سے گھر والے؟ کہتے ہیں میری بیٹی ہے، میرا داماد ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں بیٹی اور داماد کی بات نہیں، ہم تو آپ کی بیوی کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے اصل تو گھر والے بیوی ہوتی ہے، بیوی کے بعد بیوی کی اولاد اور داماد ہوتے ہیں۔ پہلے بیوی، پھر بیوی کی بیٹی، پھر اس کا خامن جو داماد بنتا ہے۔ ہماری کتنی کم عقلی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، انہیں اہل بیت لوگ مانتے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا پیغمبر کی بیٹی ہے، انہیں اہل بیت مانتے ہیں۔ آگے پیغمبر کے نواسے حسن حسین انہیں داماد مانتے ہیں، اور پیغمبر کی بیوی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اہل بیت میں مسلمان نام ہی نہیں لیتے۔ یہ شیعوں کی شرارت ہے، یہ رافضیوں کا حملہ ہے۔ وہ ازواج مطہرات سے پیار نہیں کرتے، وہ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ اس لیے شیعوں نے یہ معاملہ چلا دیا ہے کہ وہ صرف اہل بیت پیغمبر کی بیٹیوں کو، پیغمبر کے داماد اور پیغمبر کے نواسوں کہتے ہیں۔ ہمیں یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ ہے پہلے پیغمبر کی بیوی اہل بیت ہے، پھر پیغمبر کی اولاد اہل بیت ہے، پھر پیغمبر کے داماد اور نواسے اہل بیت ہیں۔ اس لیے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے میرے پیغمبر کی بیویو میں تمہارے قریب بھی گندگی کو نہیں آنے دوں گا، کیونکہ اللہ رب العزت کا قرآن کریم میں فیصلہ ہے۔ فرمایا طیبات للطیبین، قرآن کریم میں فیصلہ ہے، والطیبون للطیبات، فرمایا کہ جب آدمی پاکیزہ ذوق رکھتا ہو اللہ اس کو پاک بیوی عطا فرماتے ہیں، اور جو گندے ذوق رکھتے ہوں اللہ ان کو گندی بیویاں، گندے خامد عطا فرماتے ہیں۔ دعا یہ کریں اللہ ہم سب کو پاکیزگی عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا طہارت ہے، نبی سے بڑا کون طہارت والا ہوگا؟ نبی سے بڑا۔ میری بات یہ ذہن نشین فرما لیں، نبی کے گھر میں کافرہ عورت تو آ سکتی ہے، لیکن نبی کے گھر میں فحش عورت کبھی نہیں آ سکتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ مسلمان نہیں ہے، کافرہ ہے، لیکن ایک نبی بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس کے گھر میں فاحشہ اور بے حیا قسم کی عورت رہتی ہو۔ پتہ چلا کہ انسانی سوسائٹی اور انسانی معاشرے میں بے حیائی یہ کفر سے بڑا عیب ہے۔ اگرچہ شریعت میں کفر زنا سے بڑا گناہ ہے، لیکن معاشرے میں جو سوسائٹی میں یہ کفر اتنا عیب نہیں ہے جتنا زنا، بدکاری اور فحاشی عیب ہے۔ اللہ پاک پیغمبر کو ان عیوب سے بالکل محفوظ رکھتے ہیں، کوئی بھی ایسی عورت نبی کے نکاح میں نہیں آئی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری پوری آدم علیہ السلام تک نسل میں کوئی ایک بھی ایسا بچہ نہیں کہ جس کا نسب ٹھیک نہ ہو۔ اللہ نے مجھے پاک نسب والا بنایا ہے، اللہ ہم سب کے نسبوں کو پاک ہی رکھے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، آگے اللہ کریم نے ایک حکم چھٹا عطا فرمایا، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، فرمایا قرآن کریم کی آیتیں اور یہ ترجمہ، تفسیر، مسائل، حکمت کی باتیں یہ تم اپنے گھر میں رہ کے پڑھا کرو، عورتیں بلا وجہ اپنے گھر سے باہر نہ جائیں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ آج کے دور میں جو ایک رواج ہے، اگر کسی کا بندہ فوت ہو جائے تو گھر میں قرآن پڑھنے کے لیے عورتوں کو بلاتے ہیں۔ اللہ فرمایا نا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھر میں رہ کے قرآن پڑھو، یہ قرآن پڑھنے کے لیے دوسرے گھروں میں نہ جایا کرو۔ ہمارے یہاں عورتیں فوت ہو جائے، ایک آدمی فوت ہے، عورت فوت ہے، تو 10-15 عورتیں بلاتے ہیں، کیوں آئی ہیں؟ کوئی کہتا ہے جی قرآن پڑھ رہی ہیں، کوئی کہتا ہے سورہ یاسین پڑھ رہی ہیں، کوئی کہتا ہے 5 سورتیں پڑھ رہی ہیں، کوئی کہتا ہے جی فلاں درود مائی پڑھنے کے لیے جمع کیا ہے۔ یہ سب خرافات، بدعات اور رسومات ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تو تم اپنے گھر میں رہ کے اللہ کا ذکر کرو، اپنے گھر میں رہ کے اللہ تلاوت کیا کرو، بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلو۔ یہ جو آپ کے ذہن میں کہ یہ بات نہ آ جائے کہ جب اللہ نے منع کیا ہے تو پھر مدرسوں میں کیوں بلاتے ہیں کہ آ کے قرآن پڑھو، مدرسوں میں کیوں منع کرتے ہیں بچیاں بھیجو؟ مدرسوں میں قرآن کریم سیکھنے کے لیے آتے ہیں، پڑھے ہوئے قرآن کی تلاوت کے لیے نہیں آتی۔ ایک ہے جس آدمی نے قرآن نہیں پڑھا وہ قرآن پڑھے، ایک ہے جس نے قرآن پڑھا ہے وہ پڑھے کی تلاوت کرے۔ تو مدارس اس لیے نہیں ہے کہ جن عورتوں نے قرآن پڑھا وہ آ کر یہاں تلاوت کیا کریں، یہ اس لیے ہے کہ جن خواتین نے قرآن نہیں پڑھا وہ آ کر قرآن پڑھا کریں۔
قرآن سمجھا کریں، مسائل کو سیکھا کریں، تو اس لیے دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو مدارس میں بچیوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ یہاں پر آ کر پڑھیں، جیسے یہاں پہ آپ تشریف لائی ہیں، اسے مرکز اصلاح النساء میں، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے، اللہ اس کے فیض کو عام فرمائے۔ ہم نے یہ اہتمام کیا ہے، صبح و شام بچیاں پڑھنے کے لیے آتی ہیں، اور 9 سے لے کر 12 بجے تک بڑی عورتیں پڑھنے کے لیے آتی ہیں۔ جو خواتین آتی ہیں ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ انہیں بڑی عمر میں قرآن کریم اور دین کو سیکھنا شروع کیا۔ یہ کوئی شرم اور عیب کی بات نہیں ہے، اور جو نہیں آتی میں ان کو ترغیب دے کر یہ بات کہتا ہوں، مدرسے کو غنیمت سمجھو، اور بڑی عورتیں 9 سے 12 تک اپنے گھر کے کام کاج سے فارغ ہوں، 9 سے 11 یا 12، 2 گھنٹے 3 گھنٹے جو بھی ہے، اس کے اندر آ کر دین کو سمجھیں، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ابھی یہ 23 جون سے لے کے 5 جولائی تک ہمارا 12-13 دن کا دورہ تحقیق المسائل ہوگا۔ اگر اس میں یہاں کی خواتین سبق پڑھنا چاہیں تو بڑے شوق سے پڑھیں، ان کے اسباق اوقات مقرر ہوں گے، مدرسے میں سبق پڑھایا جائے گا، وہاں سڑک کے پار، اور اسپیکر لگائیں گے تاکہ یہاں بھی خواتین اگر سننا چاہیں تو اگر سبق کو سنیں۔ اور آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں وسائل عطا فرمائے۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد شوال سے باضابطہ ہمارے کلاسیں لگ جائیں گی، 3 سال کا نصاب ہوگا۔ جن بچیوں نے پڑھنا ہے وہ ابھی سے اپنے داخلے لینا شروع کریں، اپنے نام درج کرانا شروع کریں، تاکہ 3 سال کے نصاب کے اندر وہ شرکت کریں۔ اور اللہ اگر توفیق دے گا، آج آپ نے دیکھا مدرسہ چھوٹا ہے، اس کے حال بہت تنگ ہے، اس کی چھتوں پر ہم نے دوسری منزل بنانی ہے، اس کے لیے دعا کریں اللہ اسباب عطا فرمائے تاکہ دوسری منزل بنے اور پڑھنے میں اور بیان آ کر سننے میں آسانی ہو۔ 7 جگہ ہم نے لے لی ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے کہ اس کی تعمیر بھی کریں گے تو مدرسہ اور بڑا ہو جائے گا، اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ خیر میں گزارش کر رہا تھا، اللہ نے حکم دیا کہ عورتیں گھر میں رہیں، پردے کا اہتمام کریں، نماز کی پابندی کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور یہ عورتیں اپنے گھر میں رہ کے ذکر اذکار کریں، اپنے گھر کو قبرستان نہ بنائیں، گھر میں تلاوت کیا کریں۔ اور ساتھ یہ بات فرمائی ان اللہ کان لطیفا خبیرا، کہ دیکھو اللہ پاک جن باتوں کو جانتے ہیں تم نہیں جانتے، اللہ پاک لطیف ہے، تمہاری چھوٹی چھوٹی باتوں کو جانتے ہیں، دل کی چھپی باتیں جانتے ہیں، کمزوریاں جانتے ہیں، بند کمرے کے گناہ اور نیکیاں جانتے ہیں، اللہ سے کوئی بات مخفی نہیں ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، اگر تم نے چھوٹا سا گناہ کیا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اگر چھوٹا سا نیک عمل کیا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، فرمایا اللہ تمہارے حالات میں تم سے زیادہ باخبر ہے، ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ تو دعا یہ فرمائیں اللہ ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، اللہ اس ادارے کو ظاہری اور باطنی ترقیاں عطا فرمائے، ہمارے یہاں ماہانہ اجتماع کو اللہ کامیاب فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ خود بھی آپ خود پابندی سے آئیں، اپنے ساتھ مزید خواتین کو آنے کی دعوت بھی دیں، مزید خواتین کو آنے کی دعوت بھی دیں۔ آپ کے علم میں ہے، وہ شاید اندر بھی اعلان ہوا ہوگا کہ یہ حجامہ بالکل مسنون علاج ہے، اس کا بہت اہتمام کریں۔ ہمارے چونکہ رواج میں چیزیں نہیں ہیں تو عورتوں کو پتہ بھی نہیں ہے، ہم نے بھی اہتمام کی، بیان اور دعا کے بعد آپ کو ترتیب بھی سکھائیں گے، سامنے بھی آئے گا۔ تو جو امراض کے لیے حجامہ کے ذریعے علاج کروانا چاہیں، یہ مسنون طریقہ علاج ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے، جائز حاجات کو پورا فرما دے، مشکلات کو دور فرما دے، عافیت کے ساتھ اللہ کریم تو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ نظر کرم فرما دے، اللہ نظر رحمت فرما دے، اے مولا کریم نظر شفقت فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں دین کے کاموں سے محروم نہ فرمانا، بلکہ اللہ اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اس کے گزرے دور میں جو خواتین دین کے ساتھ محبت رکھتی ہیں، ان کی اس محبت کو قبول فرما لے، اللہ اس گرمی کے موسم میں خالص تیرے دین کے لیے آئے ہیں، ان تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کا آنا تو قبول فرما لے، اللہ ان کا آنا قبول فرما لے، ان کی جائز خواہشات کو پورا فرما دے، جو بیمار ہیں مولا کریم تو ان کو صحت عطا فرما دے، اے اللہ تو ان کو صحت عطا فرما دے، اللہ تو بیماروں کو صحت عطا فرما دے، اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کرنے کی صورتیں پیدا فرما دے، اے اللہ ہمیں علم سے محبت عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، علم سیکھنے کی اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے خلاف ہونے والے پروپیگنڈوں کو اپنے فضل و کرم سے تو ختم فرما دے، اے اللہ اس ادارے کی تعمیر کے مراحل کو پورا فرما دے، اے مولا کریم تعمیر کے مراحل کو پورا فرما دے، یا مولا کریم جن مقاصد کے لیے ادارہ بنا ہے ان مقاصد میں کامیابیاں عطا فرما دے، اے اللہ مردوں میں عورتوں میں دین کو عام فرما دے، اللہ مردوں میں عورتوں میں دین کو عام فرما دے، یا اللہ کریم مردوں میں عورتوں میں دین کو عام فرما دے، ہماری آئندہ نسلوں کو دو دین کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ آئندہ نسلوں کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اے مولا کریم سر کے بالوں سے لے کے پیشانی
اللہ سر کے بالوں سے لے کے پیشانی کے بالوں سے لے کر اللہ انگلیوں اور پاؤں کی انگلیوں کے ناخن تک اللہ پورا وجود ہمارا تیرے قبضے میں ہے، اس کو اپنے دین کے لیے استعمال فرما لے۔ اللہ ہماری اولاد کو، ہماری دولت کو دین کے لیے استعمال فرما لے۔ مولا کریم ہم نہ چاہیں تو تب بھی قبول فرما لے، اللہ ہم نہ چاہیں تو تب بھی توفیق عطا فرما دے۔ اے مولا کریم اپنے دین سے محبت عطا فرما، دین کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل